حوالات میں بند کرنے سے پہلے اس کی جامع تلاشی نہیں لی تھی؟ شجاعت علی نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ لی تھی۔ سب انسپکٹر مراد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی جیبوں سے جو کچھ بھی برآمد ہوا تھا وہ اس پوٹلی میں ہے۔ اس نے میز پر ایک رومال کی طرف اشارہ کیا جو پوٹلی کی صورت میں بندھا ہوا تھا۔ تو پھر اس کے پاس وہ کیپسول کہاں سے آ گیا؟ شجاعت علی نے اسے گھورا۔ میرا خیال ہے اس لڑکی نے دیا ہوگا، شیخ مراد بولا۔ لڑکی؟ شجاعت علی اچھل پڑا۔ کون لڑکی؟ جب میں ڈاکے کی اطلاع پا کر یہاں سے گیا تھا تو میرے بعد ایک لڑکی یہاں آئی تھی۔ اس نے محرر کو بتایا تھا کہ اس کے بھائی کو کسی الزام میں پکڑ کر یہاں لایا گیا ہے۔ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے تاکہ اس سے صورتحال معلوم کر کے اس کی نجات کا کوئی بندوبست کر سکے۔ محرر اس لڑکی کو حوالات کے دروازے پر لے گیا۔ محرر بھی وہاں کھڑا رہا تھا۔ پھر فون کی گھنٹی کی آواز سن کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی بھی آ گئی اور بھائی سے ملاقات کا موقع دینے کا شکریہ ادا کر کے واپس چلی گئی تھی۔ اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں بھی واپس آ گیا تھا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ ڈاکے کی جھوٹی اطلاع کیوں دی گئی تھی۔ اور ٹیلی فون پر وہ اطلاع بھی یقیناً اس لڑکی نے دی ہوگی۔ ہمارے یہاں سے نکلنے کے بعد وہ موقع پا کر یہاں آ گئی اور قیدی کو زہریلا کیپسول دے کر واپس چلی گئی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کسی کو قیدی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی؟ شجاعت علی نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ میری موجودگی میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، شیخ مراد نے جواب دیا۔ محرر سے غلطی بہرحال ہوئی ہے اور تمہیں اندازہ نہیں کہ اس غلطی کا نتیجہ کیا نکلے گا، شجاعت علی نے کہا۔ تم نہیں جانتے وہ نوری خالد کا آدمی تھا اور نوری پورے محکمے کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ محرر کو بلاؤ ذرا۔ شیخ مراد کا اشارہ پا کر ایک سادہ لباس والا محرر کو بلانے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد محرر ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کے جسم پر ہیڈ کانسٹیبل کی وردی تھی۔ اس کی عمر 45 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ دبلا پتلا سا آدمی تھا۔ سر کے آدھے سے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی کون تھی جس نے قیدی سے ملاقات کی تھی؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ کسی امیر گھر کی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی جناب، محرر نے جواب دیا۔ اور تم اس کے حسن اور جوانی سے مرعوب ہو گئے تھے؟ شجاعت علی نے اسے گھورا۔ نہیں جناب، محرر کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا بھائی 2 دن سے لاپتہ ہے اور اب اسے اطلاع ملی ہے کہ اسے کسی جرم میں پکڑ کر یہاں لایا گیا ہے۔ وہ اسے ملنا چاہتی ہے تاکہ صورتحال معلوم کر کے اس کی نجات کا بندوبست کر سکے۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آ گیا اور میں نے اس کی ملاقات کروا دی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اسے زندگی سے نجات دلا دے گی۔ شجاعت علی نے اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ بات جب پریس تک پہنچے گی تو کیا طوفان اٹھے گا؟ اخبار والوں نے پہلے ہی پولیس کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔ لیکن سرجی محرر نے کہا، اس کی موت میں تو ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس سے تو ابھی پوچھ گچھ بھی نہیں کی گئی تھی۔ کون تسلیم کرے گا اس بات کو؟ شجاعت علی بولا۔ وہ پولیس کی تحویل میں مرا ہے۔ اس کی موت کی ذمہ داری بھی پولیس پر ڈالی جائے گی اور پھر اس کی موت سے جو نقصان ہوگا ہمیں اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ نوری کا آدمی تھا۔ ہم بہت دنوں سے اس کے خفیہ ٹھکانوں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے لیے ASI حامد حسن بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کس پہ دردی سے قتل کیا گیا ہے اسے؟ لاش دیکھی تھی تم نے اس کی؟ لیکن کسی کو پولیس کے ASI کے قتل کا افسوس نہیں ہوگا۔ سب لوگوں کو اس دہشت گرد اور قاتل سے ہمدردی ہوگی جو پولیس کی تحویل میں مرا ہے۔ کوئی بھی یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ اس نے خودکشی کی تھی۔ لیکن سر جی، وہ لڑکی، وہ خوبصورت اور جوان لڑکی، شجاعت علی نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ لڑکی آ کر بیان دے گی کہ اس نے قیدی کو خودکشی کے لیے زہریلا کیپسول دیا تھا؟ تمہاری پوری زندگی پولیس کی ملازمت میں گزر گئی، لیکن وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر محرر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس لڑکی کا حلیہ تو بتاؤ۔ محرر چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس لڑکی کا حلیہ بتانے لگا۔ شجاعت علی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہی لڑکی تھی جو کھنڈروں میں شجاعت کو ملی تھی اور شہباز عامر کی لڑائی کے دوران بھاگ گئی تھی۔ اس وقت وہ جینز اور شرٹ پہنے ہوئے تھی اور محرر کی بیان کے مطابق وہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی۔ سر پر دوپٹہ بھی تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بڑے اطمینان سے تیاری کر کے یہاں آئی تھی۔ شجاعت علی نے وہ پوٹلی کھول لی جس میں شہباز عامر سے برآمد ہونے والی چیزیں تھیں۔ ان چیزوں میں گولڈ لیف کا ایک پیکٹ، جس میں چند سگریٹ تھی، ایک قیمتی لائٹر، 1270 روپے کے کرنسی نوٹ، چابیوں کا ایک گچھا اور ایک ٹیلی کارڈ تھا۔ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جس سے اس کی شناخت ہو سکتی اور یہ پتہ چل سکتا کہ وہ کون تھا اور کہاں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گلفراز کے لباس سے بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملی تھی جس سے اس کی شناخت ہو سکتی۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ دونوں نوری کے آدمی تھے، لیکن ان دونوں کی موت کے بعد یہ ثابت کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ دونوں اصلی اور منشیات کے سب سے بڑے بیوپاری نوری کے ایجنٹ تھے۔ لیکن ظاہر ہے
نوری خالد پر براہ راست ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ اب وہ لڑکی ایک ایسا ذریعہ تھی جس کے ذریعے کچھ ثبوت حاصل کیا جا سکتا تھا۔ گلفراز اور شہباز عامر اسے شبینہ کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ نام بھی کچھ عجیب سا تھا۔ محرر کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی کسی کار پر آئی تھی۔ اس نے تھانے کے باہر کار کے رکنے اور لڑکی کی روانگی کے بعد کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ البتہ گیٹ پر موجود سنتری نے اس کار کو دیکھا تھا اور جب سنتری کو بلایا گیا تو اس نے کار کا نمبر بتا دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہی نمبر تھا؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ بالکل یقین ہے سر جی، سنتری نے جواب دیا۔ بالکل سمپل سا نمبر تھا جو آسانی سے یاد رہ گیا۔ وہ سرخ رنگ کی شیراڈ کار تھی۔ اس کی ڈرائیونگ سائیڈ والے دروازے پر بڑا سا ڈینٹ بھی پڑا ہوا تھا، جیسے کسی گاڑی نے ٹکر ماری ہو۔ شجاعت علی نے نمبر نوٹ کر لیا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس گاڑی کا اب کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے ثابت ہوتا تھا کہ مجرم بہت ہی چالاک تھے اور بڑے منظم طریقے سے باقاعدہ پلاننگ کے تحت کام کر رہے تھے۔ شجاعت علی جب تھانے سے نکلا تو 3:30 بج رہے تھے۔ پہلے اس نے سوچا کہ سول اسپتال جا کر لاشوں کے بارے میں کچھ معلوم کرے، لیکن پھر اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اس وقت اسپتال میں کسی ذمہ دار شخص سے ملنے کی توقع نہیں تھی۔ وہ سیدھا اپنے تھانے آ گیا۔ ایس ایچ او اس وقت بھی تھانے میں موجود تھا۔ ہاں، کیا معاملہ تھا؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ ملزم نے حوالات میں کوئی زہریلا کیپسول کھا کر خودکشی کی ہے اور یہ کیپسول اسے ایک لڑکی دے کر گئی تھی، شجاعت علی نے کہا اور پھر اسے پوری تفصیل بتانے لگا۔ آخر میں وہ ایس ایچ او کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ ہسپتال گئے تھے، حامد حسن کی لاش دیکھی آپ نے؟ ہاں، اور میرا مشورہ ہے کہ تم اس معاملے سے دستبردار ہو جاؤ، ایس ایچ او نے کہا۔ حامد حسن کی لاش دیکھنے کے بعد بھی آپ مجھے اس کیس سے دستبردار ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں، شجاعت علی نے کہا۔ اس لیے کہ یہ تمہارا کیس نہیں ہے، ایس ایچ او نے کہا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ شیخ مراد کے علاقے میں ہوا ہے، وہ خود ہی نمٹتا رہے گا۔ تم نے غلطی یہ کی کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے تھانے کی حدود سے باہر چلے گئے۔ یہ لوگ بے گناہ اور معصوم شہریوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ میں موت کے ان سوداگروں کے تعاقب میں دنیا کے آخری سرے تک جا سکتا ہوں، شجاعت علی نے جواب دیا۔ اس کا چہرہ جوش و جذبے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ اس تھانے کا انچارج میں ہوں۔ میں اپنے کسی ماتحت کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے شہر میں غنڈہ گردی کرتا پھرے، ایس ایچ او نے کہا۔ غنڈہ گردی؟ شجاعت علی نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ اسے غنڈہ گردی کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک ذمہ دار آفیسر اور میرے سپیریئر ہیں۔ آپ کے منہ سے یہ بات کچھ عجیب سی لگ رہی ہے مجھے۔ کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ موت کے ان فرشتوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے اور ہم اپنے جسموں پر یہ دریاں سجائے آرام سے تھانوں کے اندر بیٹھے رہیں؟ شجاعت علی، انسپکٹر نے اسے گھورا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک پرجوش اور ولولہ خیز آدمی ہو، لیکن زندگی کے اس شعبے میں جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تم آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو، جان بوجھ کر خطرات میں کودنا بہادری نہیں حماقت ہے۔ میری اجازت کے بغیر آئندہ تم کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے جو محکمے کی بدنامی کا باعث بنے۔ محکمے کی بدنامی کا باعث میں نہیں، وہ آفیسر بنے ہیں جو جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں بک چکے ہیں، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، شجاعت علی نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ کل شام سے اب تک رونما ہونے والے واقعات نے تمہارے ذہن کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اس وقت گھر جا کر آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ سب انسپکٹر شجاعت علی چند لمحے انسپکٹر کی طرف دیکھتا رہا، پھر مزید کچھ کہے بغیر اس کے دفتر سے باہر آ گیا۔ ان واقعات نے واقعی اس کے ذہن کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایسا ہی حامد حسن اس کا بہترین دوست تھا۔ اس کی بھیانک موت نے اسے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا قاتل گرفت میں آیا بھی تو اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شہباز عامر کے ہاتھ آ جانے سے شجاعت علی کو یہ امید ہو گئی تھی کہ وہ اس کے ذریعے نوری کے ان خفیہ ٹھکانوں کا پتہ چلائے گا جہاں ناجائز اسلحے کے انبار جمع تھے۔ اس طرح اسے نوری پر بھی ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جاتا، لیکن سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ اس وقت 5:30 بج رہے تھے۔ مشی کی افق پر بہت ہلکی سی سفیدی پھیلنے لگی تھی۔ وہ بہت ہلکی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ رات بھر کی باغ دوڑ میں اسے احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب ناک اور رخساروں پر لگی ہوئی چوٹوں میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ حامد حسن کی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے شوہر کی موت کی اطلاع کیسے دے۔ وہ اپنے آپ میں اتنا حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ پھر یکایک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ صبح ہونے پر وہ اپنی بہن اور والدہ کو اس کے گھر بھیج دے گا۔ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ شجاعت علی نے سامنے لگے ہوئے عقیم منظر پیش کرنے والے آئینے کی طرف دیکھا۔ عقب سے سفید رنگ کی ایک کار بڑی تیز رفتاری سے بڑی چلی آ رہی تھی۔
شجاعت علی کی چھٹی حص نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وہ سفید کار سر پر پہنچ گئی۔ شجاعت علی نے گردن گھما کر دیکھا۔ کار کی پچھلی کھڑکی میں ایک رائفل کی نال دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا۔ تیز رفتار کار بالکل سر پر پہنچ گئی تھی۔ شجاعت علی بڑی پھرتی سے نیچے جھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسٹیئرنگ بائیں طرف گھما دیا۔ اس لمحے صبح کی پرسکون فضا تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ تیز رفتار کار سے کسی آٹومیٹک رائفل سے چلائی جانے والی گولیوں سے شجاعت علی کی کار کی کھڑکیوں کے شیشے اور ونڈو سکرین چکنا چور ہو گئی تھی۔ شیشے کی کرچیاں شجاعت علی پر گری۔ وہ سفید کار گولیوں کی بارش کرتی ہوئی طوفانی رفتار سے آگے نکل کر موڑ پر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ شجاعت علی کی کار بے قابو ہو کر پہلے فٹ پاتھ پر چڑھی، پھر دوسری طرف اٹھ کر ایک درخت سے ٹکرا کر رک گئی۔ شجاعت علی کچھ دیر تک اوندا پڑا رہا، پھر سیدھا ہو گیا۔ سڑک پر سے گزرنے والی 2 کاریں اور ایک ٹرک رک گیا تھا۔ 3-4 آدمی کاروں اور ٹرکوں سے اتر کر شجاعت علی کی کار کی طرف دوڑے۔ 2 آدمیوں نے پہلے کار میں جھانک کر دیکھا، پھر دروازہ کھول کر شجاعت علی کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتار لیا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی شجاعت علی کو ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، شجاعت علی نے کہا۔ البتہ کار کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اجی لعنت بھیجیے کار پر، وہ آدمی بولا۔ شکر کرو تمہاری جان بچ گئی، کوئی نیکی کام آ گئی۔ میرے پاس موبائل ٹیلی فون ہے، میں 15 کو اطلاع دیتا ہوں۔ فائدہ کیا ہوگا پولیس کو فون کرنے سے؟ فائرنگ کرنے والے دہشت گرد تو اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہوں گے۔ میاں تم کرتے کیا ہو؟ تمہارا چہرہ تو پہلے سے بگڑا ہوا ہے، کسی سے لڑائی ہوئی تھی کیا؟ ایک دوسرے آدمی نے کہا، وہ بھی ادھیڑ عمر ہی تھا، چھوٹی گول داڑھی اور سر پر کپڑے کی سفید ٹوپی۔ میں پولیس آفیسر ہوں قبلہ، شجاعت علی نے جواب دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ابھی اپنی تھانے کی حدود میں تھا، اور میرے چہرے کے بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ رات کو کچھ ایسے ہی لوگوں سے آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ بڑے صاحب، وہ پہلے آدمی کی طرف مڑ گیا، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا موبائل ٹیلی فون دیں گے؟ کیوں نہیں جناب، اس شخص نے اپنی کار میں رکھا ہوا موبائل ٹیلی فون نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ شجاعت علی نے اپنے تھانے کا نمبر ملایا اور صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فون واپس کر دیا۔ اس دوران 1-2 اور گاڑیاں وہاں رک گئیں اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ شجاعت علی اس قاتلانہ حملے میں بال بچ گیا تھا۔ اس شخص نے واقعی ٹھیک کہا تھا کہ اس کی کوئی نیکی کام آ گئی تھی، ورنہ جس طرح گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی تھی، اس کا بچ جانا ایک معجزہ ہی تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد پولیس موبائل پہنچ گئی۔ انسپکٹر بھی ساتھ تھا۔ پولیس کے مسلح کانسٹیبل موبائل سے اترتے ادھر ادھر پھیل گئے۔ انسپکٹر دوڑ کر شجاعت علی کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا، کون تھے وہ لوگ، اس نے پوچھا۔ نامعلوم، شجاعت علی نے جواب دیا۔ فائرنگ سفید رنگ کی ایک کار سے کی گئی تھی جو پیچھے سے آئی تھی۔ اس کار کی غیر معمولی تیز رفتاری نے مجھے چونکا دیا تھا، اور پھر مجھے اس کی کھڑکی میں رائفل کی نال بھی نظر آ گئی تھی۔ اگر میں نیچے نہ جھک جاتا تو اس وقت میرا کام بھی تمام ہو چکا ہوتا۔ انسپکٹر آگے بڑھ کر اس کی کار کا معائنہ کرنے لگا۔ دونوں ونڈو سکرین اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ کار کی باڈی پر کوئی گولی نہیں لگی تھی، جس کا مطلب تھا کہ فائرنگ کرنے والے نے رائفل کی نال کو کھڑکی کے لیول پر ہی رکھا تھا۔ شجاعت علی کے کاندھے اور سر گولیوں کی زد میں آ سکتا تھا، لیکن وہ بروقت خطرے سے آگاہ ہو کر نیچے جھک گیا۔ اس طرح وہ بچ گیا، ورنہ اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ جاتے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے شجاعت علی کو ایک بار پھر تھانے واپس جانا پڑا۔ جب وہ دوبارہ تھانے سے نکلا تو صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ اس نے اپنی کار تھانے کے سامنے ہی چھوڑ دی تھی۔ تھانے کی گلی والے موڑ پر رک کر وہ ٹیکسی کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس موڑ پر ایک اخبار والا بھی بیٹھا تھا۔ شجاعت علی نے تختے پر پڑے ہوئے اخباروں کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے وہ اچھل پڑا۔ اس کے سامنے جو اخبار پڑا تھا، اس کی 3 کالمی ایک سرخی نے اس کا دماغ گھما دیا۔ پولیس آفیسر کا بے ایمانہ قتل، ایک قاتل گرفتار، دوسرا ہلاک۔ شجاعت علی نے جیب سے 5 کروڑ نکال کر ہاکر کی طرف بڑھا دیا اور جھک کر اخبار اٹھا لیا۔ اس خبر کے ساتھ ایسائی حامد حسن کی مسخ شدہ لاش کی تصویر بھی تھی۔ خبر کا متن پڑھ کر شجاعت علی کا دماغ گھوم گیا۔ یہ خبر سب انسپکٹر شیخ مراد کے بیان کے حوالے سے تھی، جس نے اخبار کے اسٹاف رپورٹر کو بتایا تھا کہ 2 آدمی ایسائی حامد حسن کو اسلحے کے زور پر اغوا کر کے ویرانے میں لے گئے، جہاں انہوں نے حامد حسن کو اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا۔ اسٹاف رپورٹر کے مطابق سب انسپکٹر شیخ مراد پولیس پارٹی کے ہمراہ گشت پر تھا کہ 2 آدمیوں کو مشکوک انداز میں دیکھ کر انہیں للکارا، مگر وہ دونوں فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے تو جواب میں پولیس نے بھی فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں ایک ملزم ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ شجاعت علی کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔
इससे दिमाग में चींटियां सिरंगती हुई महसूस होने लगीं। बड़ी हमाकत का सबूत दिया था सब इंस्पेक्टर शेख मुराद ने। इसने महज अपने नंबर बढ़ाने के लिए अखबारी रिपोर्टरों को एक मनगढ़ंत कहानी सुना डाली थी। वो ये भी भूल गया था कि शुजात इमरजेंसी सेंटर पर इतला दे चुका था और शेख मुराद के थाने को कंट्रोल रूम से जाए वारदात पर पहुंचने की हिदायत की गई थी। इसने अखबारी नुमाइंदों के सामने अपनी कारकर्दगी तो बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दी थी, लेकिन हवालात में ज़ेरे हिरासत मुलजिम की खुदकुशी के बाद इसे जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, इससे शेख साहब के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। शुजात अली ये सब कुछ सोच रहा था कि आगे पीछे 2 खाली टैक्सियां वहाँ आकर रुकी। वो एक टैक्सी में बैठ गया। शुजात अली अब इन हमलावरों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने फायरिंग करके इसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी। हमलावर कोई भी हो सकती थे। वो जराइम पेशा लोगों के खिलाफ महाज खोले हुए था। रिश्वत या किसी किस्म का दबाव इसके अज़ाइम को नहीं बदल सका था। इसे फ़ोन पर अक्सर धमकियाँ भी मिलती रहती थी, मगर वो धमकियों से भी मरूब होने वाला नहीं था। इस शहर में इसके 20 दुश्मन थे जो इसे रास्ते से हटाना चाहते थे। एएसआई हामिद हसन इसका दस्तराज था। वो भी इसकी तरह निडर और दलेर था। बेखौफ आतिश नमरूद में कूद जाने वाला। वो भी बहुत बुलंद इरादे लेकर पुलिस में आया था और बिलाखिर फ़र्ज की पुकार इसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। शुजात अली जब घर पहुंचा तो 8:30 बज रहे थे। इसकी छोटी बहन सुल्ताना यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकल रही थी। सुल्ताना इससे तकरीबन 4 साल छोटी थी। दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी। भाई की तरह सुल्ताना के दिल में भी वतन की खिदमत का जज्बा था, लेकिन इसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। वो एमए कर चुकी थी और अब यूनिवर्सिटी में गूंगे, बहरे और ज़हनी माजूर बच्चों की तालीम और तरबियत का कोर्स कर रही थी। इसका इरादा था कि ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद वो अपने खर्च पर ऐसा इदारा खोलेगी जहाँ गूंगे, बहरे और ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों को तालीम और तरबियत दी जाएगी, ताकि ये लोग भी माशरे में बाइज़्ज़त मुकाम हासिल कर सकें और किसी किस्म की एहसास महरूमी का शिकार न हो। शुजात अली को अपनी गाड़ी के बजाय टैक्सी से उतरते देखकर सुल्ताना चौंक गई थी, और जब इसने शुजात अली के चेहरे को देखा तो एकदम परेशान हो गई। शुजात अली रात को जब घर आया था तो सुल्ताना और इसकी वालदा सो रही थी। वालदा भी अपने कमरे में थी। शुजात अली ने किसी का सामना नहीं किया था। मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला था और इसके वापस जाने के बाद मुलाजिम ही ने दरवाज़ा बंद भी किया था। ये क्या हुआ आपको भाईजान, और आपकी गाड़ी कहाँ है? सुल्ताना ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। इसके लहजे में तशवीश थी। पुलिस में रहकर तो यही कुछ होगा, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, शुजात अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और रही गाड़ी वाली बात तो वो ख़राब हो गई थी। मैं पुलिस स्टेशन पर ही छोड़ आया हूँ। आप रात को घर भी नहीं आए थे? सुल्ताना ने कहा। थोड़ी देर के लिए आया था, मगर तुम सो रही थी, शुजात अली ने जवाब दिया। सुल्ताना की बातों से इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि इसने आज का अखबार नहीं देखा था। क्या आज तुम छुट्टी नहीं कर सकती? कोई ख़ास बात? सुल्ताना ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। हाँ, शुजात अली ने कहा। तुमने अखबार नहीं देखा क्या? हाकर आज अखबार डाल कर ही नहीं गया, सुल्ताना ने कहा। वो महीने में 3-4 मरतबा नागा ज़रूर करता है और पहली तारीख को बिल पूरा वसूल करता है, मगर बात क्या है? अंदर आओ। शुजात अली दरवाजे में दाखिल हो गया। वो दोनों अभी तक बाहर ही खड़े बातें कर रहे थे। रहदरी में दाखिल होते ही माँ से आमना सामना हो गया। वो भी शुजात का चेहरा देखकर परेशान हो गई। कुछ नहीं हुआ माँ जी, मामूली सी चोटें हैं, ठीक हो जाऊँगा। मैं ड्राइंग रूम में हूँ, मेरे लिए चाय भिजवा दीजिए, शुजात अली कहता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। नाश्ता नहीं करोगे? माँ ने पूछा। नाश्ता थोड़ी देर बाद करूँगा, आप सिर्फ चाय भिजवा दें, शुजात ने कहा। वो दोनों बहन भाई ड्राइंग रूम में आ गए। क्या बात है भाईजान, सुल्ताना ने सोफे पर बैठते हुए कहा। तुम माँ जी को लेकर हामिद हसन के घर चली जाओ, शुजात अली ने बैठते हुए कहा। खैरियत? सुल्ताना ने उलझी हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। कल शाम हामिद हसन को कत्ल कर दिया गया है। आज अखबारों में भी खबर छप चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? सुल्ताना का चेहरा धुआं हो गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।